بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی بے ادبی اور کثرت سوال کا برا انجام۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ ایک گائے کی قربانی کرو۔ انہوں نے اس حکم میں حجتیں نکالنا شروع کی کہ بتلائیے گائے کیسی ہو۔ بتلایا گیا کہ جوان گائے ہو۔ کہا یہ بھی بتلائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حکم ہوا کہ رنگ زرد ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ ٹھیک اور مشرہ بتلائیے کہ کیسی گائے ہو۔ اب تک ہماری سمجھ میں پوری حالت اس کی آئی نہیں۔ حکم ہوا کہ ایسی گائے ہو کہ جس سے نہ جوتنے کا کام لیا گیا ہو اور نہ سنچائی کا کام لیا گیا ہو، اور بالکل یک رنگ ہو، کہیں اس میں داغ دبا نہ ہو۔ چنانچہ ایسی گائے ان کو تلاش کرنا پڑی اور باہزار دقت رقم کثیر خرچ کر کے بہم پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اتنی حجت نہ کرتے اور جیسے ہی حکم تھا فوراً کوئی سی گائے ذبح کر ڈالتے تو کافی ہو جاتی۔ یہ تنگی کثرت سوال کی وجہ سے ہوئی۔ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس امت کو حق تعالیٰ نے خود ہی اس فعل سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7۔ اے ایمان والو، وہ باتیں مت پوچھو کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا، قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7۔ یعنی تم سے پہلی امت نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ احکام میں اس طرح حجتیں کرتے تھے، گویا تحقیق کر رہے ہیں، لیکن جب حکم ہوتا اور اس کی پوری شرح کر دی جاتی تو اس کے امتثال اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ حجتیں کرنا اسی بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو کام کرنا منظور نہیں۔ کام کرنے والا ہمیشہ ڈرا کرتا ہے کہ خدا جانے مجھ سے تعمیل ہو سکے گی یا نہیں۔ اسی واسطے وہ اپنے اوپر تنگی کو اختیار کرتا ہے۔ بنی اسرائیل بڑے سرکش تھے۔ انہوں نے حجتیں، چھانٹیں اور تقریریں کر کے اپنے اوپر مصیبت لا دی۔ اس امت پر خدا کا فضل رہا کہ حضرات صحابہ حکم کو سن کر اس میں شکوک اور احتمالات نہ نکالتے تھے۔ فتنہ کے وقت سکوت میں حکمت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں تو قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ کوہ طور سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کوہ طور سے آسمانی کتاب تورات لے کر آئے
اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین کیسے آئے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ قوم سے 70 نمائندے منتخب کر کے انہیں کوہ طور پر لے آئیں۔ چنانچہ کوہ طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا، لیکن اب انہوں نے اپنے مطالبے کو بڑھا کر یہ کہا کہ ہمیں تو اس وقت تک تورات پر یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان کے اس غلط مطالبے کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا، جس نے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی اور وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں گے۔ یہ واقعہ آفتاب نبوت میں لکھا ہوا ہے۔